السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں حد درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا قول اصلاح تسلیم کے پیارے دیوانوں، ذوالحجہ کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے اور اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ عید 10، 11 اور 12 تک منائی جاتی ہے، یعنی 12 کی مغرب سے پہلے قربانی کا کام ختم ہو جانا چاہیے، وہاں تک کا ٹائم ہم لوگوں کے نزدیک رہتا ہے۔ 13ویں کو قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کی یا لیٹ کر دیا اور 12 کی عصر پوری ختم ہو گئی، یعنی مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو اب وہ اس کی قربانی نہیں چلتی ہے۔ وہ اگر جانور ذبح کرے گا تو وہ صدقے میں جائے گا اور فقیروں ہی کو دینا اس کے لیے واجب ہو جائے گا، پھر اس میں سے کوئی آدمی امین نہیں کھا سکتا ہے۔ اور زندہ جانور اور کٹے ہوئے جانور میں جو فرق ہے وہ فرق مالی اعتبار سے ہوتا ہے کہ زندہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کٹے ہوئے کی قیمت کم ہوتی ہے، تو جتنا لاس ہوگا، جتنا کم مانا جائے گا، اتنا پیسہ الگ سے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ اس کی قربانی مانی نہیں گئی ہے۔ تو جو جانور ذبح کیا گیا وہ صدقے میں چلا گیا، تو قربانی کے اعتبار سے جتنا پیسہ کم ہوگا اتنا الگ سے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اور وہ گوشت سوائے فقیر کے اور کوئی نہیں کھا سکتا، چونکہ وہ قربانی نہیں ہے، آپ کے صدقہ میں چلا جائے گا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی مالک نصاب کے لیے واجب ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں ہزاروں قربانیاں ہوتی ہیں، قربانیوں کا گوشت بیکار چلا جاتا ہے، کتنی جگہوں پر تو لوگ کھاتے نہیں، اس کو دفن کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں روپے اس میں بیکار چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ صرف اپنی آئیڈیالوجی پر بات کرتے ہیں وہ اسلام میں بھی اپنی آئیڈیالوجی یوز کرتے ہیں کہ ایسا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تو اس میں یہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، مگر اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ بس اس کی رضا کے لیے آپ کو ان دنوں میں جانور کو، قربانی کے جانور کو ذبح کرنا آپ کے لیے واجب ہے، اور آپ کو وہ کام کرنا ہے، اور آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کا واجب اللہ کے نزدیک ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا اور آپ کا واجب ادا بھی ہو جائے گا۔ رہ گیا گوشت کا مسئلہ، تو وہ کھایا جائے نہ کھایا جائے وہ انسانوں کی ضرورت کی بات ہے، اس سے اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں۔ تو وہ آئیڈیالوجی ٹوٹلی رونگ رہے گی کہ کوئی آدمی یہ چیز پیش کرے کہ بہت ساری جگہوں پر گوشت بیکار جاتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر حج کے اندر جو حاجیوں کے لیے قربانی کا حکم ہے کہ حج قران اور حج تمتع جو کرتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے کہ ان کو کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرے گے تو دم دینا پڑے گا۔ تو وہاں تو اگر 1 ملین حاجی ابھی جاتے ہیں تو 1 ملین 99% اس میں وہی جو قریب کے ہوتے ہیں وہی حج افراد میں آتے ہیں، باقی جتنے بھی باہر سے آتے ہیں وہ تمتع قران ہی میں آتے ہیں، ان سب کو قربانی کرنی ہے۔
اور پھر اس میں بچے بھی ہوں تو بھی ان کو قربانی کرنی. اگر وہ حج کے اندر آئے تو چونکہ نفل میں جاتا ہے لیکن حج تو ان کا مقبول مانا جاتا ہے اسلام میں, تو ان کو بھی کرنی پڑے گی. تو آپ کو کہ یار 1 ملین جانور اگر ایک جگہ پر ذبح کیا, چونکہ وہاں باہر بھی نہیں کر سکتے کہ حرم اور مینا اور حرم پورے حرم کے باہر قربانی نہیں ہو سکتی, حرم کے اندر ہی حاجی کو قربانی کرنی. تو 1 ملین جانور اگر اسی حرم کے اندر ذبح کیے جائیں تو کون اس کو کھائے گا؟ وہ تو ملک کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بن سکے تو اس کا سسٹم کوئی نکالے کہ بھئی ابھی دنیا میں آگے پیچھے بہت تیزی سے ہو سکتے ہیں, فروزن بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے, پھر غریب کنٹریوں میں پہنچایا جا سکتا ہے, بہت سارے سسٹمز ہیں اگر کرنے ہوں تو, مگر نہیں ہوتا ہے, نہیں کرتے. تو وہ 1 ملین قربانی ہوئی اور اس کے پیچھے آپ پیسوں کا اندازہ لگاؤ کہ بھائی 1 ملین قربانی اگر ہے تو ایک جانور کا اگر 250 300 400 اگر ریال لے رہے ہیں تو پھر 1 ملین کے حساب سے اس کو آپ ٹائمز میں رکھو کتنا پیسہ ہوا. گوشت نہیں کھایا گیا, سب ضائع بیکار چلا گیا, تو اب کیا کریں گے؟ تو یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر اسلام نے آپ کو جو قانون دیا ہے تو وہاں اللہ اور رسول کے قانون کے آگے آپ کی آئیڈیالوجی چلتی ہی نہیں ہے. آپ کو تو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ بھئی حج کے اندر مجھے قربانی کا حکم دیا گیا اور میں نے جانور کو ذبح کیا تو میرا واجب ادا ہو گیا اور میں احرام سے اب فری ہو رہا ہوں, میرا فائدہ مجھ کو مل گیا. رہ گیا گوشت کھانے کا مسئلہ تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, آپ کو بن سکے تو آپ اس کا کوئی سسٹم نکالو اور نہیں نکالتے ہیں تو وہ آپ کا لاس ہے. لیکن اسلام کا جہاں تک قانون کا سوال ہے تو وہ عمل کرنے سے وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. تو قربانی میں بھی ایسا ہی ہے. میں نے برسوں اس جگہ پر بھی اس کی بات کی کہ بھائی اس میں کم مسلم نہیں ہے. برٹن میں بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں, بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس کنٹری میں رہتے ہیں. تو مسلمانوں کو دنیا میں کچھ کرنا نہیں, بس سمجھو کہ ہم لوگ گر گئے ہیں یا دنیا نے ہم کو گرا دیا ہے یا ہم کچھ کر نہیں سکتے. وہ اپنے سے سوچ رہے ہیں احساس سے کمتری. اگر ہم کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے. ہم نے دنیا کے نام پر کیا نہیں کیا ہے, کیا نا, اپنے مکان بنائے, یہ بنایا وہ بنایا, سب کچھ اس ملک میں آ کے کیا. مذہب کی بات ہے کہ بھئی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے لیے وہ زیادہ کوشش کرتا ہے. ہمیں اپنے گھر سے محبت ہے تو گھر کے لیے کام کرتے ہیں, ہمیں اپنی دنیا سے محبت ہے تو اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ صرف ہماری دنیا ہے جس کے لیے ہم آگے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اور اس کو اسلام تو کامیابی سمجھتا ہی نہیں کہ وہ آپ کی ضرورت ہے, اس کو اسلام سے کیا لینا دینا. بس اسلام نے آپ کو پرمیشن دیا ہے کہ آپ ایسا کرو تو کر سکتے, اس کے آگے کچھ نہیں. جو کچھ اسلام کے نزدیک کامیابی وہ صرف اسلام کے نام پر ہے کہ بھئی اللہ سے آپ کو کتنی محبت ہے, رسول سے آپ کو کتنی محبت ہے, اللہ کے ریلیجن سے آپ کو کتنی محبت ہے. اور محبت ہے تو اس محبت کے نام پر آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, رسول کے لیے کیا کر رہے ہیں, اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر اسلام کے احکام پرابلم میں جا رہے ہیں تو اس کے تحفظ و بقا کے لیے آپ کتنی کوشش کرتے ہیں, اس کو اٹھانے کے لیے, پرابلم سے نکالنے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے آپ کیا ٹرائی کر رہے ہیں. یہ سب اسلام کی کامیابی ہے اور وہ آپ کی بھی کامیابی. اور اس کامیابی پر تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. کوئی دنیا میں کوشش کرنے والا کہ لاؤ دین کے نام پر کر رہا ہو, مذہب کے نام پہ کر رہا ہو, اللہ اور رسول کے نام پہ بہت کم, جز مسلمانوں میں کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ پڑی ہوتی ہے. ورنہ کتنوں کو تو یہ بھی نہیں پڑی ہوگی. یہ مسجد توڑ کے پھینک دی جائے نا تو وہ یہاں سے گزرتا ہوگا تو میں کیا کروں گا یار, لوگ توڑ رہے ہیں, میں کیا بچا لے جاؤں گا. بھائی نہیں بچا لے جا سکتے, کم سے کم یہاں کھڑے ہو کہ یہ تو کہ بھائی اللہ کا گھر ہے, کیوں توڑ رہے ہو, اتنا تو میں بول سکتا تھا نا. مگر کتنے ایسے ہوں گے کہ اتنا بولنے کے لیے بھی تیار نہیں, یار میں کیا کر سکتا ہوں, بول بھی نہیں سکتے ہیں اور گزر جائیں گے. تو ایسے لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے نام سے ہوتا ہے, اسلام کے ریلیجن سے نہیں ہوتا ہے.
کہ جس سے گہرا تعلق ہوتا ہے نا، وہ اپنے دین اور مذہب کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا، اس کی کسی بھی چیز کو گرنے کے لیے وہ گوارا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کود جائے گا میدان میں، چاہے وہ بچہ بھی صحیح، وہ مر جائے گا لیکن کود جائے گا کہ نہیں میرا ریلیجن ہے، میں اس کے لیے پروٹیکشن کیوں نہیں کروں گا۔ ایسا مسلمانوں میں اب نہیں رہ گیا، تو اس لیے مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ اپنے اسلام کو اٹھانے کی مطلق کوشش نہیں کرتے۔ وہ تو 5-25 ریلیجس پیپل ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ میدان میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے بھائی ہم یہاں پہنچے تو مسجد نہیں تو کیا کریں گے، تو وہ بیچارے 25 آدمی کوشش کر کے ان لوگوں کو زبردستی اندر انوالو کر کے وہ مسجد بنا لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بچے پڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا، تو وہی لوگ بیچارے کوشش کر کے وہ مدرسہ بنا دیتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا۔ لیکن یہ کہو کہ مسجد اور مدرسہ بن گیا تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ کی کتنی قربانی ہے؟ اس میں اگر لاکھوں اور ملینز آف پاؤنڈ اگر لگے ہیں تو اس کو حاصل کیسے کیا گیا، کون اس کو گادر کرنے کے لیے گیا، لوگوں سے مانگنے کے لیے کون گیا؟ جو گیا اس نے قربانی پیش کی۔ تمہیں تو اپنا 5-50 دے کر کے چھوٹ گئے تو قربانی تھوڑی نا۔ تو میجورٹی پیپل مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر قابل افسوس ہیں، کہ جن کا ذکر بھی اسلام کے نام کے ساتھ بیکار سا معلوم ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ریلیجن پر کہہ کر کے ریلیجن کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو کوئی سسٹم یہاں لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ جو قابل تعریف ہو، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے شعار اسلام کو بچا سکتے ہو یا شعار اسلام پر ہم عمل کر سکتے ہو۔ تو قربانیاں بھی شعار اسلام میں شمار ہوتی ہیں، اور اس پر مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا اس ملک میں آ کر کے، بس اپنے مکان بنائے، پیسے بنائے اور روزی رزق میں آگے نکل گئے۔ اس کے علاوہ کوئی سسٹم آپ کے پاس میں نہیں ہے۔ تو میں کہ مسلمانوں کو کسی نے گرایا نہیں ہے، ہم خود گرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ریلیجن کے ساتھ میں ہمارا تعلق بالکل ایسا ہی ہے کہ صرف ہم نام کو صرف اٹیچمنٹ ہم چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اس لیے پھر جب اللہ بھی دیکھتا ہے نا، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، تو جس دین کی مدد نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ واضح الفاظ ہے کہ اللہ کے دین کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے اس کی نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے، چونکہ ہم صرف اپنی ضرورت کے اوپر موقوف ہو کر کے کام کر رہے ہیں۔ اسلام کو اٹھانے کے نام پر ہمارے پاس کوئی جذبہ نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرتا ہے، تو پھر دنیا کی نظر میں ہم بالکل ذلیل ہو گئے۔ جیسے ہم نے اپنی نظر میں اپنے اسلام کو سمجھ لیا ہے، ایسا ہی ہم کو دنیا کی نظر میں بنا دیا۔ اگر ہم نے اپنے اسلام کو سب سے ٹاپ پر رکھا ہوتا نا، تو دنیا بھی ہمیں سب سے ٹاپ پر رکھتی کہ نہیں، یہ اسلام سے محبت، چونکہ محبت ہی اللہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دل میں محبت اللہ پیدا کرتا ہے، تو ہم اللہ کے دین کو ٹاپ پر رکھیں گے تو اللہ ہمیں بھی ٹاپ پہ رکھے گا، اور ہم اللہ کے دین کو صرف اپنی ایک ضرورت سمجھ کے چلیں گے نا، تو جیسا ہم اپنے ریلیجن کو سمجھیں گے ایسا ہی فیصلہ دنیا کے نزدیک ہمارا ہوگا۔ تو ہم مسلمان ذلیل ہوئے نہیں ہیں، کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے اسلام کو ایسا ہی سمجھا ہے جیسا دنیا ہمیں سمجھ رہی ہے۔ ابھی سب سے ٹاپ پہ سمجھ لو، اور ٹاپ پہ سمجھ کے ٹاپ پر کوشش کرنے کے لیے آ جاؤ، پھر دیکھنا کہ دنیا کے نزدیک تمہاری وقت کیا ہو جاتی ہے، کہ تمہاری عزت کیا ہو جاتی ہے۔ تو بس یہی سمجھو کہ بھئی ہم اپنے اسلام کے لیے ابھی کچھ کر نہیں رہے، شعار اسلام کو بھی بچانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آج دنیا میں ساری ایکٹیویٹیز ہماری صرف دنیا کے نام پر ہو رہی ہے، مذہب کو تو ہم صرف یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں صرف اللہ و رسول کے نام پر، اس کے آگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے عقیدے کا بھی کسی کا ٹھکانہ نہیں، کبھی ادھر آئے تو کبھی ادھر چلے گئے، کبھی اس کی نماز پڑھی تو کبھی اس کی پڑھ لی، کبھی اس کے ساتھ ہوئے تو کبھی اس کے ساتھ ہوئے۔ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا اللہ رسول سے محبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جدھر چاہے چلا گیا، جدھر چاہے اپنا منہ لگا لیا؟ وہ تو جانوروں کی صفت ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے منہ لگاتا ہے۔ انسان کے پاس میں اپنے اصول ہوتے ہیں، اور مسلمان دنیا کے اصول کے نام پر سب سے ٹاپ پر ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ہم اپنی آئیڈیالوجی یوز نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ اور رسول کے قانون کو استعمال میں لاتے ہیں۔
تو پھر عقیدے میں جو آدمی پختہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیجن میں پختہ نہیں ہے، اور ریلیجن میں پختہ نہیں ہے اس کا مطلب ریلیجن اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر رکھتا تو میں اپنے ریلیجن کے لیے اتنی زیادہ کوشش کرتا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میرے ریلیجن کو تھوڑا بھی پرابلم آنا نہیں چاہیے۔ میں صرف احساس دلا رہا ہوں کہ ہم ہیں کدھر اور ہمیں ہونا چاہیے کدھر۔ یہ قربانی جو ہے نا وہ یہی سکھانے کے لیے آتی کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، آئیڈیالوجی یوز کی نہیں کی نا، کہ خواب میں حکم ملا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، سب سے پیاری چیز کو ذبح کر دو، تو پہلے انہوں نے سب مال دے دیا اور جانور تھے دے دیا، سب کچھ دے دیا کہ بس اللہ کہتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ پیارا سب دے دیا۔ پھر بھی وہی خواب آیا کہ نہیں پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ تو انہوں نے سوچا یار سب تو دے دیا اب تو کچھ رکھا نہیں پاس میں، اب پیاری چیز کیا ہے؟ تو ان کے دماغ میں آیا یار یہ میرا بیٹا مجھے برسوں کے بعد میں ملا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، شاید اس کی قربانی مطلوب ہے، اس لیے اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیاری چیز قربان کرو۔ تو پھر آپ نے اپنے بچے کے سامنے بات رکھی کہ بیٹے مجھے یہ خواب میں بتایا گیا ہے کہ میں تم کو ذبح کر دوں تو تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو کہا کہ اللہ اگر کہتا ہے تو آئیڈیالوجی یوز نہیں ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے نا، آپ نبی ہیں، آپ کو خواب میں بھی جو بتایا جائے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب آپ سے کہا گیا ہے کہ مجھے ذبح کرو تو یہ پوچھنے اور مشورہ لینے کی بات نہیں ہے ابا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں نے آئیڈیالوجی یوز کی نہیں کی نا، بھائی میں انسان ہوں مجھے کیسے مار ڈالو گے، آپ میرے باپ ہے مجھے کیسے ذبح کرو گے، انسان کی اللہ کی بارگاہ میں وقت ہے اس کو کیسے کاٹا جائے گا بغیر کسی گناہ کے۔ ہزاروں سوال ہوتے ہیں آئیڈیالوجی کے اندر کہ جس میں انسان کی آئیڈیالوجی اس کو سٹاپ کرے گی، نہیں کر سکتے ہو، کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ مگر حضرت ابراہیم نے بیٹے کے سامنے رکھا تو بیٹے نے بھی کہا آئیڈیالوجی اپنے فائدے میں استعمال ہوتی ہے، دنیا میں استعمال ہوتی ہے، اللہ و رسول کے احکام میں استعمال نہیں ہوتی ہے، اس لیے کوئی آئیڈیالوجی نہیں۔ رب کہتا ہے تو آپ مجھے ذبح کر دو، جب ذبح کریں گے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ قرآن نے اس واقعے کو پورا مینشن کر دیا اور یہ کام پورا انہوں نے کر لیا۔ تو اللہ نے صرف امتحان لینا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ ایک نبی اللہ کے دین کے ساتھ کتنا اٹیچمنٹ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی آئیڈیالوجی اپنی درمیان میں لاتا ہی نہیں، جو کہا وہی کرنا ہے، جو حکم ہے وہی کرنا ہے۔ تو کرنے کے لیے تیار ہو گئے نا، تو اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کی جگہ پر جانور دے دیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے تو خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ یہ ایک محبت کا نہیں ہے کہ امتحان اتنا بڑا تھا کہ کیسا بھی انسان ہو مگر اس کے ہاتھ کمزور ہو جائیں گے، اس لیے کہ کام وہ کرنا تھا کہ جو بڑھاپے میں ایک بچہ ملا اور اس کو ذبح کرنا ہے، سب کے ہاتھ پاؤں سب کمزور ہو جائے، نہیں کر سکتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم نے جب کیا تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ جب تو ہمارے حکم پر اتنا قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو سن، ہم نے صرف تیرا امتحان دیا تھا اور دنیا کے آگے ہم بتانا چاہتے تھے کہ ابراہیم اللہ کے دین سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد نہ اپنی عقل استعمال میں لاتا ہے نہ آئیڈیالوجی استعمال میں لاتا ہے، صرف اللہ کے حکم کو آگے رکھنے کے لیے عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم تیری اس قربانی تیرے بیٹے کی جو تو کرنے کے لیے تیار ہوا اس کو بلایا نہ جائے گا۔ تو قرآن کہتا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیرے اس واقعے کو ہم اب آنے والی نسلوں تک باقی رکھیں گے کہ ابراہیم نے اپنے رب کے نام کے لیے کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو رکھے نا۔ تو ہمارے آقا سے پوچھا گیا قربانی کیا چیز ہے، تو فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کا ثواب کیا ہے کہ ہر بال پر ایک نیکی ملے گی، اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں کہ میں آپ سبھی سے پوچھیں بھائی اسلام آپ کے نزدیک او سب سے ٹاپ پر ہے، اسلام سب سے ٹاپ پر ہے، اور نماز کی بات آئے گی تو مچھی سے باہر نکل گئے اسلام ٹاپ پہ ہے۔
حلال و حرام کی بات آئی تو حرام کی طرف چلے گئے اسلام ٹاپ پہ، سچ اور جھوٹ کی بات آئی تو جھوٹ کی طرف چلے گئے اسلام ٹاپ پہ، ہر گناہ کے اندر آگے نکل گئے پھر اسلام ٹاپ پر ہے۔ یہ الفاظ میں ٹاپ پر ہے، یہ عمل میں نہیں ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کا امتحان الفاظ پر نہیں ہوا تھا، ایکشن پر ہوا تھا، اور انہوں نے وہ ایکشن کر کے بتایا کہ اسلام سے ٹاپ پر کہاں نہیں جاتا، اسلام کے لیے ٹاپ پر ہے، اس کے لیے آپ کی طرف سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ دلائل عمل ہی ہوتا ہے، اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ ورنہ کسی کے پیشانی پر لکھا ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، نہیں لکھا۔ اور کوئی اچھا ہے خراب ہے لکھا ہے، نہیں لکھا ہے۔ تو اچھے اور خراب دنیا میں کہاں سے لائے؟ مسلم اور کافر آپ دنیا میں کہاں سے لائے؟ جبکہ کسی کے اوپر لکھا نہیں گیا، کسی کے پیشانی پر لکھا نہیں گیا، ایکشن کے ذریعے سے پہچانا ہے کہ کوئی کفر کی طرف چلا گیا تو ہم نے اس سے کافر کہا، کوئی اسلام کی طرف چلا آیا تو اس کو مسلمان کہا، جو اللہ و رسول کے حکم پر عمل کے لیے تیار ہو گیا اسے ہم نے دیندار متقی پرہیزگار کہا، جو اس کے خلاف چلا گیا اس کو ہم نے فاسق اور گنہگار کہا۔ کہا نا، عمل سے ہی کہا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کو اوپر کہنے سے اسلام اوپر نہیں جاتا ہے، اسلام کے لیے ایسا عمل کرنے سے اسلام اوپر جاتا ہے۔ تو یہی کام ہم کو کرنا ہے، اور قربانی سے ہم کو یہی بتا دیا، تو یہ واجب ہے اور اس کا عمل کرنا، چاہے دنیا میں جہاں بھی کرے خوش دلی کے ساتھ میں کرے۔ ہاں، اگر ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی قربانی کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا میں حالات ناگفتہ بے بھی ہوتے ہیں، پرابلمز بھی آتے ہیں، تو ہر جگہ پر قربانی نہیں چلتی ہے۔ تو میں اتنا آپ سے گزارش کروں گا، ابھی نہیں تو پھر کبھی اس کو یوز کیجئے گا، کہ جو نفلی قربانیاں ہیں، جیسے ہمارے بچے نابالغ ہیں ان پر قربانی واجب نہیں، ہم کریں گے تو نفلی ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کریں گے تو اس پر ثواب ہے۔ اس طریقے سے جو ہمارے مرحومین ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں رہی، ہم کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر حالات مسلمانوں کے ایسے ہوں کہ جس میں کھانے پینے میں پرابلمز ہو، یا مسلمانوں کے بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جو تکمیل تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو اگر ہم ایسا سوچیں کہ بھائی سارے پیسے ہم قربانی میں ہی رکھیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی جس کی واجب قربانی ہے وہ واجب میں چلا جائے، اور جس کی نفل قربانی آپ کیجئے، مگر قربانی نہیں، اسلام کی اس چیز کے اندر استعمال کر لیجئے کہ جو کام رکا ہوا ہے اس پروجیکٹ کو اس نفلی پیسوں سے پورا کر دیا جائے، وہ چاہے یہاں کا ہو، چاہے باہر کا ہو، چاہے جہاں کا بھی ہو، مگر اہل سنت والجماعت کا۔ تو پیسہ تو لگے گا ہی نا، ثواب تو آپ کو قربانی کا مل جائے گا، کہ چونکہ اسی نیت سے آپ نے دیا ہے۔ تو جو بزرگوں کے نام سے کراتے ہیں، بھائی نبی کیا ہے تو وہ تو رکھیے، چونکہ بھائی نبی کا تو ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے ہیں، تو چلو اس کے صدقے میں ہماری قربانیاں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن باقی جو نفل ہے نا، اس پیسوں کو بچا کر کے یوز کیجئے، مگر اسلام کی کوئی بھی جگہ ہے جہاں کوئی کام رکا ہوا ہے تو اس کام کو پورا کرانے میں، تاکہ وہ بھی ہمارے لیے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ سکھانے کا فیصلہ مت کیجئے، اسلام میں آگے بڑھنے کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہم کو یہی بتاتی ہے، اگر اس آئیڈیالوجی پر ہم جائیں گے تب تو ہم کامیاب ہے، اگر ہم اپنے فائدوں کے لیے جاتے ہیں تب تو پھر اسلام کے ساتھ صرف ہمارا تعلق ہے، لیکن وہ گہرا رشتہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں نبیوں کی تعلیم کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک ٹٹولنا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔